تو گنگناتے رہنا، عشق میں ڈوب کے گنگناتے رہنا، آواز اچھی ہو نہ ہو گنگناتے رہنا. کس کو سنانا ہے؟ ارے خود کو ہی سنانا ہے بھائی، خود میں ہی یار ہے، خود کو ہی سنانا ہے. سمجھ ہی نہیں رہے کلام پڑھنے والا کہاں سے کہاں نکل گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا کلام پڑھنے والا. کلام سننے والا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آج سما سننے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے جی. ہاں، جب سننے والا کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے تو پھر جو پڑھنے والا ہے وہ کہاں سے کہاں نہیں پہنچ سکتا. آج کلام سن سن کے جو اپنی منزلیں طے کر لیے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت جو ہے امیر خسرو فرماتے ہیں، حضرت جو ہے غریب نواز فرماتے ہیں، حضرت جو ہے، آپ اٹھا کر دیکھو چشتیہ بزرگوں کی، آپ پڑھ لو کتابیں ان کی، کیا لکھتے ہیں آپ. بولے اپنی جو منزل پایا میں نے سما سے پایا. کس سے پایا؟ سما. اور سما کا مطلب ہی ہوتا ہے سننا. تو سننا بھی ایک ہنر ہے. کیا ہے؟ سننا بھی ایک ہنر ہے. اس ہنر کو سیکھ لو جی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سن سن کے جو ہے مقام پا سکتے ہیں جی. سما میں بیٹھ کے جو مقام پایا جا سکتا ہے، کیونکہ سما میں رہ کے کر کیا رہے آپ، خالی سننا ہے آپ. تو وہ راز کیا ہے معلوم سننے کا؟ شرط. اب یہاں پہ کیسا ہے معلوم ہے کہ پیر نے وہ راز بتایا کہ جب محفلے میں سما میں بیٹھ جاؤ نا تو وجود کا ذرہ ذرہ کان ہو جانا چاہیے. کیا ہو جانا چاہیے؟ کیا ہو جانا چاہیے؟ وجود کا ذرہ ذرہ کان بن جانا چاہیے. تمہاری آنکھ بھی کان کا کام کرنا چاہیے، تمہاری زبان بھی کان کا کام کرنا چاہیے، تمہارے ہاتھ بھی کان کا کام کرنا چاہیے، تمہارے پیر بھی کان کا کام کرنا چاہیے. یوں سمجھ لو کہ پورا وجود کیا بن جانا چاہیے اس وقت؟ کان بن جانا چاہیے. یہی حق ہے محفل سما سننے والوں کا. اگر یہ حق کے ساتھ سنو گے تو اس مقام کو پالو گے. تو محفل سما میں جب بیٹھتے ہو تو سنتے ہو نا کلام کو. تو کلام سننا تو ڈوبنا کیسے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ سراپا کان ہو جانا سر سے لے کر پیر تک. اس وقت جو ہے اپنے آپ کو پھر کہیں اور پالو گے. پھر اس مقام پہ امیر خسرو لکھتے ہیں کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودو. اس مقام پہ آ کے لکھ رہے ہو. سمجھو پہلے اب تم کس مقام سے سن رہے دیکھو تم. اب وہ وحدت کی چوٹی سے لکھ رہے، تم کثرت میں ہے، تو کہاں سے وہ اثر ہوگا آپ کے اوپر؟ کہاں سے وجد تاری ہوگا؟ کہاں سے جو ہے رونگٹے کھڑے ہوں گے؟ کہاں سے روح میں حرکت پیدا ہوئے گی؟ کہاں سے قلب جاری ہوگا آپ کا؟ ہوگا ہی نہیں. جس مقام سے پکارا جا رہا ہے اسی مقام سے سنا جائے گا نا. اگر ایک شخص جو ہے حیدرآباد میں بیٹھ کر کسی کو پکار رہا ہے اور وہ شخص جو ہے ممبئی میں بیٹھا ہے، سن لے گا کیا؟ نہیں سن سکتا جی. اگر ایک شخص ممبئی سے پکار رہا ہے تو سننے والا بھی ممبئی میں ہونا چاہیے. اگر ایک شخص جوگیشری میں بیٹھا ہے اس کو پکار رہا ہے تو سننے والا بھی جوگیشری میں ہونا چاہیے. اگر شخص جو ہے ہوٹل میں بیٹھ کر پکار رہا ہے تو وہ شخص بھی ہوٹل میں ہونا چاہیے. اگر ایک شخص جو ہے گھر میں سے پکار رہا ہے تو سننے والا بھی گھر میں موجود چاہیے. سننے والے کی شرط بتا رہا ہوں، وہ بھی وہیں موجود چاہیے، تبھی اس کی صدا جو ہے گونجے گی کانوں میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ بھی پکار رہا ہے نا. کیا کر رہا ہے؟ اللہ بھی پکار رہا ہے، لیکن اس نے کیا کہا کہ اے بندے پہلے تو پکار. کیا کہا اللہ نے؟ اے بندے پہلے تو پکار. اللہ نے کیا کہا؟ پہلے تو پکار پھر میں پکاروں گا. اللہ نے شرط رکھا. خالی کیا رکھا؟ شرط رکھا کہ پہلے تو پکار پھر میں جو ہے پکاروں گا. تو بندے نے پکارا، کیا کیا؟ تو اللہ نے بھی جو ہے پکارا، لیکن بندے کا آواز ہی نہیں آئی. کیا نہیں آئی؟ تو وہ کیا سمجھ رہے ہیں معلوم ہے کہ بولے اللہ نے تو کہا تھا کہ میں جو ہے پکاروں گا تجھے، یاد کروں گا میں تے کو اور تیرا چرچا کروں گا میں، لیکن وہ چرچا نظر ہی نہیں آ رہا. تو کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ آپ اس مقام پہ نہیں ہیں. جس دن اس مقام پہ جا کے سنو گے نا تو اللہ کی آواز سنائی دے گی آپ کو کہ وہ کس طرح سے چرچا کرتا ہے، وہ کس طرح سے آپ کو پکار رہا ہے، وہ کس طرح سے آپ کا ذکر کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس مقام پہ جانا ہوگا. سمپل سی چیز ہے نا بھائی. اگر میں فیضان میاں کا نمبر ڈائل کیا تو فون لگے گا کس کو؟ فیضان میاں کو. تو فون اٹھائے گا کون؟ فیضان میاں. بات کرے گا کون؟ فیضان میاں. آواز پہنچے گی کس تک؟ فیضان میاں تک بھائی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو جس مقام سے پکار رہا ہے نا اس مقام پہ جانا پڑتا ہے، تب وہاں سے جو ہے نا وہ آواز سنائی دی. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھے؟ تو اللہ کس مقام سے پکارتا ہے تو اپنے مقام کو پہلے اس مقام پہ لے کے جاؤ. تو وہ مقام کیا ہے وہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. تو وہ ہے. تو سننا بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے. کیا ہے؟ ہنر ہے. اس لیے محفل سما میں جب بھی بیٹھو تو یکسو ہو جانا. کیا ہو جانا؟ یکسو. اتنے یکسو ہو جانا کہ آپ کی آنکھ بھی جو ہے کان کا کام کرنا. کیا کرنا؟ کوئی نظر نہیں آنا وہاں پہ، کوئی نظر نہیں آنا. اب آپ بولو گے
کہ پیر بھی نظر نہیں آنا. ہاں تو بے شک پیر بھی نظر نہیں آنا, کیونکہ وہ شروعات کے مقام تھے. ٹھیک ہے, پیر کی طرف رجوع ہونا بے شک حق ہے, برحق ہے, اس سے انکار نہیں ہے. میں سما کے جو ہے ایک اونچی کیفیت کی بات کر رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ اونچی کیفیت کی بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جبکہ اس سے اونچی کیفیت تو ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کا یار روبرو. ارے جب اس کا یار روبرو ہے تو آپ کیا دیکھے گا, آپ کیا سنے گا وہ. لیکن پھر بھی جو ہے ایک بات ہے کہ اس مزے کو تو چکنا ہوگا نا آپ کو, اس مقام کو تو چکر تو واپس لوٹنا تو وہیں پڑے گا آپ کو. لوٹنا ادھر ہی ہے, مقام ادھر ہی ہے اس کا, اس کو ملے گا وہیں سے. لیکن پیر اجازت دیتا ہے کسی کسی کو, ہر کسی کو نہیں دیتا ہے, کسی کسی کو جو ہے اجازت دیتا ہے پیر. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ پیر دیکھتا ہے نا کہ ابھی وہ کس مقام پر ہے. ابھی ہر کوئی اس مقام پہ نہیں ہوتا نا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا ہے. تو سننا بھی کیا ہے, ایک ہنر ہے. کیا ہے؟ ہنر ہے. تو اس کو معمولی مت سمجھو سننے کو. سننے میں بھی کمال ہے بھائی, سن کر بھی جو ہے خدا کو پایا جا سکتا ہے. اس لیے تو سنیت آئی نا, اس لیے تو سنیت حق ہے نا. ہر پیدا ہونے والا بچہ سنی ہے. کیا ہے؟ سنی ہے. تو اس لیے تو سنیت حق ہے نا. ایک ہی فرقہ حق ہے, وہ ہے سنی. سنی ہی فرقہ جائے گا جنت میں. اب وہ کون سا سنی ہے وہ تم ڈیسائیڈ کر لو. پیر نے بتا دیا آپ کو کون سا سنی.